مسجد کوفہ جہاں پہ مولا کائنات کو ضربت لگی تھی فجر کے وقت 19 رمضان میں، مقام ہے جہاں سے طوفان نوح شروع ہوا تھا، اور جناب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی تھی تو جو لوگ مذاق بنا رہے تھے، اس کے بعد جو سیلاب اور عذاب آیا وہ یہیں سے آیا تھا۔ مسجد کا احاطہ یہ عظیم ہے، اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کو مقام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ہمارے نبی کو علم غیب تھا، یعنی ان کو ہر شے کا علم ہونے سے پہلے پتہ چل جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی امام یا نبی سوال کرتے تھے تاکہ ہم جاہلوں تک بات پہنچے، اگر وہ سوال نہ کرے تو بات پیدا نہ ہو، ہم تک بات نہ آئے۔ روایت بیان کرتی شب معراج ہے، نبیوں کے سردار کا گزر ہو رہا ہے، اور آپ مسجد حرام سے چلیں مسجد اقصیٰ کی طرف، پروردگار اپنے محبوب کو معراج کرا رہا ہے۔ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ ایک نور ساتے دیکھا کہ جو یہاں سے نور بلند ہو کے آسمان کی طرف جا رہا ہے، تو فوراً جناب جبریل سے کہا یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے نور برآمد ہو رہا ہے، اور آپ اس نور کو محسوس کرنے کے بعد اس کی طرف چلے تو پھر جناب جبریل نے بتایا یہ مسجد کوفہ ہے کہ جہاں پر تمام اوصیاء اور ولیوں کا سردار آنے والا ہے۔ تو نبی خدا یہاں پہ تشریف لائے، اس مقام پر دوران معراج آپ محسوس کریں کوئی اہم ترین سفر پہ جا رہا ہو، وہ بھی سب سے بڑی سپر پاور بلا رہی ہے، اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے بلاوے کے درمیان نبی خدا جہاں پہ اتر کے آئیں اس مقام کو مسجد کوفہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یہاں پہ دوران معراج، مثلا آپ اس لفظ کو محسوس کریں، شاید دوران معراج آپ یہاں پہ آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر سفر معراج، بلکہ یہاں پہ آنا بھی معراج تھا، اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل، اس لیے کہ ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ ایک شب کا ایک صلوات پر محمد والے ایک شب کا جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ ہمارے نبی کا ہر قدم معراج ہے۔ آج ہم کو یہ شرف ملا، دیکھیں قسم خدا کے اگر تصور کے ہم جیسے گنہگاروں کو شرف مل رہا ہے، ورنہ ہم اس مقام پہ چلنے کے قابل ہیں، ہم سر کے بل چلنے کے قابل نہیں ہیں اور ہم اپنے قدموں سے چل رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کا کرم ہے، ہمارے نبی کی رحمت ہے جو تمام عالمین کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو آپ اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھیں، کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں اس مقام پر جہاں نبیوں کے سردار نے پڑھی ہے، قربتاً اللہ۔ پتھر بنایا گیا تھا جو ٹائم بتاتا تھا کہ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے، یہ کہلاتی تھی سنڈائل سورج گھڑی، سورج کے ذریعے وقت کا پتہ چلا کرتا تھا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھے پھر آگے بڑھیں۔ ظہر اثر کی نماز پڑھیں گے ابھی مسجد کوفہ میں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت مار دیا تھا، بے شمار لعنت ہو محمد والے محمد کے دشمن کو۔ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام۔ مسجد کوفہ کا یہ جو ممبر ہے، یہاں سے امیر المومنین علیہ السلام حکومت کرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کو 19 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد میں ضربت ماری تھی۔ تو یہ وہ وہی جگہ ہے محمد آل محمد کی دشمن پہ لعنت بر دشمن مرتضیٰ علی لعنت بے شمار۔ شہادت گاہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ جو روزہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مسلم بن عقیل کا ہے۔ یہ مسجد کوفہ ہے جہاں سے امیر المومنین علیہ السلام حکومت کرتے تھے۔ المطیع اللہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین علیہم السلام الحمدللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ولا روح ویدنک اشہد انک مزید اللہ ما مضى علیہ البدریون۔ جناب مسلم بن عقیل کا روزہ مبارک
جو کہ کربلا کے پہلے شہید ہے، جس کو سفیر حسین کے لقب سے مولا حسین نے نوازا ہے، جو کہ آپ حضرت عقیل جو کہ مولا کائنات کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ ابھی ہم موجود ہیں جناب مسلم بن عقیل کے روزہ مبارک پر، جس کی تاریخ آپ سب بہتر یہ جانتے ہیں کہ کربلا کے سب سے پہلے جو خط لے کر آئے تھے حضرت مولا حسین علیہ السلام نے جو خط بھیجے تھے کوفہ میں، سب سے پہلی شہادت جو ہوئی تھی کربلا شروع ہونے کے پہلے، وہ حضرت مسلم بن عقیل کی ہوئی تھی، جو کہ مولا حسین کے چاچا کے بیٹے جناب امیر المومنین کے جو بھائی ہیں عقیل، ان کے بیٹے، اور ان کی محبت و الفت کی کیا ہی بات کرے، جو مولا حسین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دی، اور ان کے قاتلوں پہ لعنت ہو بے شمار۔ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل پر درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب مسلم بن عقیل کے جو بیک سائڈ پہ جو روزہ ہے حضرت مختار ثقفی ہے، جو کہ کربلا کا بدلہ لیے تھے، اور آپ بہتر داستان جانتے ہیں ان کی، آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کوفے کا ارادہ کیا جانے کا تو پہلے آپ مکہ شریف گئے، مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے، اور وہاں یہ حالات پیدا ہوئے کہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا، تو جناب مسلم کو پہلے بھیجا گیا کوفے کے وہاں کے حالات دیکھیں، اپنا سفیر بنا کے، ایمبیسیڈر بنا کے، دودھ بنا کے۔ جب جناب یہاں مسلم آئے تو جناب مسلم کے لیے 18,000 لوگوں نے بیعت کی، بھیڑ جمع ہو گئی۔ جب وہاں پتہ لگا تو ابن زیاد خود آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ کون کون امام حسن کا چاہنے والا ہے، مسلم کی مدد کر رہا ہے، تو لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ساتھ چھوڑا، ان کے ساتھ میں 2 بیٹے تھے، وہ ان کو لے کے اور بچے الگ ہوئے۔ وہ ہانی بن عروہ اس وقت کے بڑے قبیلے کے بڑے سردار تھے، ان کا بڑا روب دبدبا تھا، حضرت علی کے قریبی تھے، چاہنے والوں میں تھے، رسول اللہ کے بھی صحابی تھے۔ انہوں نے پناہ دی جناب مسلم کو۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کہاں ہے، پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا، ان کے جاسوس تھے، کہ وہ ان کے یہاں ہیں، تو وہ مزاج پرسی کو ہانی بن عروہ کے گھر پر گیا۔ ہانی بن عروہ کو پتہ لگا تو انہوں نے جناب مسلم سے کہا کہ جب یہ قتل کر دینا، میں کھا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں چپکے سے وار کروں۔ اس کے بعد اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا، بلانے کے بعد میں اور ان کو پھر قتل کر دیا، قلعے کے اندر بلایا اپنے، جو پیچھے دکھائی پڑے گا ابھی۔ جناب ہانی بن عروہ کربلا کا جو سلسلہ ہوا ہے اس میں پہلے شہید ہیں جو شہید ہوئے جناب مسلم کو پناہ دینے کی وجہ سے، اور باہر لوگوں کو بتا دیا کہ جناب ہانی بن عروہ یہاں موجود ہیں، لیکن شہید ہونے کے بعد میں اپنی سختی کی۔ تو ان کا یہ روضہ ہے جنہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی جب کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ اہل بیت کی محبت میں، جناب مسلم کی محبت میں، امام حسن کی محبت میں، یہ پہلے شہید ہیں کربلا کی شہادت کے سلسلے میں، جو کوفے میں شہید۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہی ہستی ہے جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی کوفے میں، حضرت حنیف، جو کہ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کی وجہ سے ظالموں نے ان کو سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے پہلے شہید کر دیا۔ یہ ان کا پاک روضہ مقدس ہے، جو کہ شیعان علی میں سے ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔